السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول مدد یا سادات اصحاب مدد یا دستور مولانا شاء اللہ فضل سید محمد مدد طریقتنا الصحابہ والخیر فی الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں موجود لوگ تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے اور ہم وہ برے کام نہ کریں بلکہ نیک کام کریں. مگر جب وہاں پہنچ جائیں گے پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی. اس لیے جب تک انسان اس دنیا میں ہے اسے اس کی قیمت اور اپنی زندگی کی قیمت جاننی چاہیے. وہ اس کی اصل قیمت عبادت اور اللہ عز و جل کے راستے پر چل کر پائے گا. بیکار اور نکمی زندگی کون سی ہے جو اللہ عز و جل سے دور ہو، عبادت سے دور ہو، اطاعت اور نیکی سے دور ہو. وہ زندگی بیکار ہے. وہ تو ویسے بھی یوں ہی ضائع چلی جاتی ہے. اگر یہ زندگی بھرپور اور فائدہ مند بنانی ہے تو وہ صرف اللہ عز و جل کے راستے پر ہمیشہ چل کر ہی ہو سکتی ہے، ورنہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ایک مومن ہمیشہ فائدے میں ہوتا ہے. مومن کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ اس کے ہر عمل اور یہاں تک کہ اس کے ارادوں کو بھی ثواب میں لکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ کر نہ سکا تو بھی ایک ثواب لکھا جاتا ہے. اگر وہ اسے کر لے تو 10، 100، 1000 جتنا اللہ چاہے ثواب لکھا جاتا ہے. جتنا اللہ عز و جل چاہے اتنا ثواب عطا کرتا ہے. اگر وہ نہ کر سکا جیسے ہم نے کہا پھر بھی اسے ثواب ملے گا. اگر اس نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اسے انجام نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر اس کا ارادہ برا تھا لیکن اس نے اسے انجام نہ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نیک اعمال کرنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں، لیکن ثواب اس کے الٹ ہے، بڑھ کر دیا جائے گا. اللہ عز و جل نے یہ انعام مومنوں اور انسانوں کو عطا کیا ہے مگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا، وہ بیکار سی زندگی گزارتا ہے. اللہ ہمیں صحیح راستے سے جدا نہ کرے. اللہ ہمیں ہمارے نیک ارادوں کے مطابق عطا فرمائے انشاءاللہ. الفاتحہ.